ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جس کا قرآن میں تذکرہ، قرآن بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے. وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کے بناوٹی ذکر کی طرف چلا جاتا ہے. اذکار تو وہی ہے نا جو محمد کریم نے سکھا دیے. مجھے وہ ذکر تو پسند نہیں ہے، اور مجھے وہ ذکر پسند ہے جو میری چاہت نے گھڑ لیا ہے. یعنی 1400 سال کی تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے ذکر کرنے والے تھے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو جمع کیا اور لائٹیں بند کروا کے ہو کے نعرے لگوائے؟ یعنی محمد مصطفیٰ نے جو کام کیے ہیں وہ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. طرح طرح کے اذکار، طرح طرح کے اوراد، طرح طرح کے طریقے، اور ذکر کے نام پہ رقص، اور اس کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ. کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا اونچی بھی نہ بولو، کیونکہ تم اپنے رب کا نام لے رہے ہو، تمہارا رب تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ سے ذکر کرو اور تضرع کے ساتھ رب کی یاد میں رونا سیکھو. تو وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو شریعت کا مجرم بنانا ہے. سنن الدارمی کی روایت ہے، اور آپ یہ روایت سن کے حیران ہوں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاد ہے. کیا ہی استاد شاگرد کے رشتے ہوا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود جب گھر سے نکلتے تو ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ ان کو دروازے سے لے کے آتے کہ مسجد تک بھی آتے آتے کچھ مسئلہ پوچھ لیں. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں اور حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. حلقہ سمجھتے ہیں؟ گول دائرہ. ان میں سے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے حللوا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو وہ ایک ہی آواز سے سارے شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر وہ کہتا ہے کبروا 100، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو. وہ بیک زبان شروع ہو جاتے ہیں. سبحوا 100، سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو. دیانتداری سے بتائیے سبحان اللہ یہ نیکی ہے کہ گناہ؟ سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے سامان کو سیٹ کریں. بہت سارے حاجی پریشان ہوتے ہیں جب وہ ان آداب اور ان پہلوؤں کا خیال نہیں کرتے کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے کتنے لباس چاہیے، اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں مجھے کیا کرنا ہے. جب انسان اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا اس وقت پریشان ہوتا ہے. اپنی ٹکٹ، اپنا پاسپورٹ، اور اس طرح اپنا لباس، اور وہاں اگر کوئی تعلق والا ہے یہ پاکستان میں اس کے نمبرز آپ کے ہر بیگ میں لکھا ہوا پورا شیڈول ہونا چاہیے. کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ غسل کیجئے. بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے غسل کریں. گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ لاہور ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یا کسی جگہ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. آپ احرام جہاز کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ پابندی آپ پر احرام کی اس وقت لاگو ہوگی جب آپ یلملم پہنچیں گے. جہاز جب لینڈ کرنے کے لیے اس کو صرف 35 منٹس باقی ہوں گے تو ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس وقت ہم یلملم کے برابر ہیں، آپ نیت کر لیں. اس سے پہلے آپ جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہے کہ یہ کام آپ یہاں سے کر لیں تاکہ آپ کو جہاز میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. احرام باندھ کے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے 2 رکعتیں پڑھنی احرام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. حدیث کیا ہے؟ جب آپ مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، اور پہنچنے سے پہلے وادی عقیق میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ ایک بہت مبارک وادی ہے، اس میں 2 رکعتیں پڑھیے. آپ نے وہاں 2 رکعتیں وادی عقیق میں پڑھی. اس بات کو لے کے سب کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی 2 رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم صحابہ کو نہیں دیا کہ جہاں سے بھی کوئی آئے 2 رکعتیں پڑھے. ہاں آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، دعا کر کے نکلے، آپ 2 رکعتیں پڑھ کے نکلے. جب گھر واپس آئے تو آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ گھر آ کے بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن احرام کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. آپ گھر سے نکلتے وقت 2 اور کام کیجئے. جاتے وقت اپنے گھر والوں کو اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اور وہ آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیں. کیسے ضمانت میں دیں گے؟ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو روانہ ہوئیے. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں
جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور جانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ میں اللہ کے سپرد کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ سمجھایا کہ تمہیں گھر سے نکلتے وقت اپنے میقات کا علم ہونا چاہیے، اور مکہ کے ارد گرد 5 میقات ہیں. میقات کا معنی ہے ایسی جگہیں جو شریعت نے مقرر کر دیں جن کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ جحفہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ سے جو آ رہا ہوگا ذوالحلیفہ، یہ 420 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. جس نے حج عمرہ کرنا ہے بغیر احرام کے اس کو کراس نہ کرے. مدینے والوں کا یہ میقات ہے. جحفہ یہ شام کے لوگ جو آتے ہیں حج کرنے ان کے لیے ہے، اور یہ 186 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. اور آج کل چونکہ اس کے نشانات مٹ گئے ہیں تو لوگ رابغ سے آ کے احرام باندھتے ہیں. اسی طرح ہے قرن منازل، جس کو قرن ثعالب بھی کہتے ہیں. یہ مکہ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور پاکستان سے اگر ٹریول کریں تو یلملم ایک میقات ہے، جگہ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھا ہونا چاہیے، اور اس جگہ پہ جا کے نیت کرتے ہیں عمرے کی اور حج کی. اسی طرح ذات عرق ہے عراقیوں کے لیے جو مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو ان مواقع سے، ان جگہوں سے جو مکہ کے چاروں طرف ہیں، کسی طرف سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو احرام کے بغیر کراس نہیں کرنا چاہیے. میں نے نکتہ کیوں آپ کے سامنے رکھا؟ کچھ لوگ ہز ایکسیلنسی ہوتے ہیں، آرام سے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں فرسٹ کلاس میں، کہتے ہیں جدہ اتریں گے تو باندھ لیں گے. کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ جائز نہیں. رب کی عبادت کے لیے، رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جذبات کو شریعت پہ مقدم نہ کریں. جدہ میقات نہیں، یلملم ہے آپ کا میقات. اور اگر کوئی کراس اس طرح کرتا ہے اس کو دم بھی پڑے گا. اس لیے اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے. میں رب کے لیے جا رہا ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے، میں رب کے سامنے اس کیفیت میں پیش ہوں جو رب کو پسند ہے. وہ احرام کی کیفیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ دعائیں صحابہ کو دی. زودک اللہ التقوی ویسر لک الخیر حیث ما کنت. میرے صحابی تم جا رہے ہو، اللہ تمہیں جب تک واپس لائے تقوی کے ساتھ رکھے، تقوی تمہارا زیادہ رہا ہو. تم جہاں بھی جاؤ اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے. پھر وہ جب مل کے چلے گئے آپ نے تیسری دعا دی، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر. اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے اور اس کے سفر کو آسان کر دے. یہ دعائیں دے کے روانہ کرنا چاہیے، اور نکلنے والے کو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. اور جب آپ جہاز میں بیٹھے، جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں کہ اب ہم یہ لملم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے، حج تمتع کرنے والوں نے، تو آپ یہ لفظ بولیں گے لبیک اللہم بعمرۃ، لبیک اللہم بعمرۃ. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگے لبیک عمرہ. اتنے الفاظ بھی آپ بول دیں تو یہ الفاظ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے، اور آپ تلبیہ شروع کر دیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. آپ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جاتے پہلے طواف اور عمرہ کرنا ہے. نہیں، عبداللہ ابن عمر جب مکہ داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا آپ اپنے ہوٹل میں پہنچے، اپنا سامان رکھیں. اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں آپ سو جائیں، ریلیکس ہوں. غسل کرنا چاہتے ہیں پھر سے دوبارہ غسل کر لیں. اس وقت بیت اللہ جائیں جب آپ دل کی خوشی سے آپ کو یقین ہو کہ اب میں خوب سیر ہو کے دعائیں کروں گا. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ
سیدھے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس پہلے کر کے ہی سوئیں گے، وہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا مروہ میں کہ کب ہماری جان چھوٹے اور جا کے سونے والے بنے۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، تم نے یہ مال کیوں خرچ کیا؟ تم نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ دوڑ رہے ہیں، دعا پتہ نہیں ان کے منہ سے کتنی کو نکلتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں یا اللہ چکر بڑا ہو جائے، کوئی دعائیں زیادہ ہو جائیں، اور ان کی دوڑ کو دیکھ پریشانی ہوتی ہے کہ ساری دنیا آرام سے چل رہی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی توجہ دلائی ہو کہ ایسے کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ یہ آپ حج کے بعد بھی دوڑ کے مقابلے میں شریک ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حج تسلی سے کریں، عمرہ تسلی سے کریں۔ آپ جب ریلیکس ہو جائیں، بیت اللہ کا رخ کریں، آپ بیت اللہ میں پہلا قدم رکھیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ 8 روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا بنتی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل، آپ کی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو آپ یہ دعا کریں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو تکریماً عزت میں اور بڑھا دے، شرف اور بزرگی میں اور بڑھا دے، ومہابتا اس کا رعب اور بڑھا دے، وبرًا اس کی نیکی کو اور بڑھا دے۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کچھ لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر پہلی نظر میں آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعا تو آپ سفر میں ہے، اس وقت بھی قبول ہوگی، دعا تو آپ جہاں بھی کریں گے قبول ہوگی۔ میں یہ بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی اشارہ کیوں کرتا ہوں؟ جس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں، آپ نے احرام جو باندھا ہے اس کا استوا کرنا ہوگا۔ استوا کا مطلب یہ ہے اوپر والی جو چادر ہے آپ دائیں بغل سے اس کو نکالیے، اور نکالنے کے بعد اس کے پہلو کو اپنے دوسرے کندھے پہ ڈالیے، اور دایاں کندھا آپ کا اس وقت ننگا ہوگا۔ اور آپ نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں، کب؟ جب خالی مل جائے، لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کیا کریں؟ سیدنا عمر کی روایت سامنے لے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، عمر تم قوت والے ہو، تم کمزوروں کو تکلیف نہ دینا۔ وَإِنْ خَلَا لَكَ فَقَبِّلْ، اگر خالی مل جائے تو آپ حجر اسود کا بوسہ لے لینا، اور اگر خالی نہ ہو تو آپ گزرتے ایک ہاتھ کا اشارہ کیجئے اور اللہ اکبر کہیے۔ آپ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کب سے آپ نے ابتدا کرنی ہے؟ حجر اسود، اگر پکچر سامنے آ جائے، یہ دیکھیے بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ اس کے کونے پہ حجر اسود، اور یہاں سبز لائٹ لگی ہوگی۔ اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو سبز لائٹ جہاں لگی ہے اس کے سامنے آ کے ابتدا کرتے وقت 3 کام کرنے۔ یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی، 3 کام کیا؟ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ تیسری دعا، آپ اس لائٹ کی جو لائن بنی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں ڈائریکشن میں ہم آگے ہیں، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ یہاں سے شروع کر کے جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا۔ آپ نے ٹوٹل 7 چکر لینے ہیں بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے۔ دعائیں کیا پڑھنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے؟ آپ 7 چکروں میں جو بھی دعا کریں آپ کو اجازت ہے، لیکن حجر اسود اور رکن یمانی، جو کونا ہجر اسود کا ہے اس سے پہلا کونا رکن یمانی ہے۔ ہجر اسود سے بیت اللہ کا جو پہلا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ سنت یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ہاتھ لگایا جائے، اگر آپ لگا سکیں تو لگا سکتے ہیں،
لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس باقی پورے چکر میں آپ جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ جو کتابیں آپ کو ملیں گی اور ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے ان 7 چکروں میں یہ اجتماع مرد کو کرنا ہے، اور 3 چکر رمل کرتے ہیں، اور 4 چکر جو ہے وہ مشین کرتے ہیں۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا، تھوڑا سا اچھل کے چلنا، اور 4 چکر عام حالت میں جس طرح انسان چلتا ہے۔ یہ اچھل کے چلنے کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب مدینہ سے صحابہ واپس آئے، مکے والے کہتے ہیں یہ ہم سے لڑائی کریں گے، وَجَوَانَتُمْ حُمَّ يَسْرَبْ، بخار نے ان کی کیا حالت کر دی، ہم سے لڑائی کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے چلو۔ اس وقت مشرک سامنے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، جب صحابہ اس طرح چکر لگا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ انہم غزلان، یہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہے۔ تو یہ اس وقت سے سنت قرار دے دی گئی۔ آپ کے 7 چکر جب مکمل ہوئے ہیں تو آخری چکر پہ آپ نے یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا، ہر چکر پہ کہنا۔ جب چکر 7 مکمل ہو جائیں تو پھر یہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں۔ یہ دیکھیں بیت اللہ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا بنا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو بہت اچھا۔ اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی آپ اس کے اور پیچھے چلے جائیں، جہاں جگہ ملے آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ واپس یہاں آئیں۔ یہ بہت خوبصورت سا دروازہ جو لگا ہے، اس دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چمٹنے کی جگہ۔ آپ یہاں آئیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بازو بھی لگائے، اپنا سینہ بھی لگایا، اپنے رخسار بھی لگائے، اور خوب دعائیں کریں۔ اب تو وقت مل سکتا ہے حج سے پہلے، لیکن حج کے ایام میں مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کریں۔ یہاں سے فارغ ہو کے آپ زمزم کا پانی پیئے، اس نیت سے جو آپ کو سب سے پیاری نیت چاہیے، نہ زمزم لما شرب له، جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ وہ آپ کی نیت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ زمزم لما شرب له، یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ امام ذہبی کو اللہ نے بہت حافظہ دیا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے تو بیت اللہ جا کے زمزم پیتے ہوئے دعا کر رہے تھے، یا اللہ بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں، امام ذہبی کا حافظہ دے دے۔ اللہ نے دے دیا، اور آپ حیران ہوں گے، ایک نہیں سینکڑوں قصص۔ زمزم دنیا کی بہت بڑی نعمت۔ ڈاکٹر ریاض میں ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ جس کا آخری سٹیج پہ کینسر ہے، اور اس کو ٹائم دیتا ہے کہ میں ہفتے کو آپ کو آپریٹ کروں گا، اور یہ بدھ کی بات، اور اتفاق سے وہ پاکستانی ایک عورت تھی۔ ڈاکٹر جو قصہ خود بیان کرتا ہے، 2 ہفتوں تک مریض نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے پاس چلی گئی ہوگی، کیونکہ اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد جب وہ مریض اپنے والد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی، اسسٹنٹ نے فون کیا، یا ڈاکٹر خالد جاءت پاکستانی ہے، وہ آپ کا پیشنٹ آ گیا۔ کہتے ہیں میں حیران تھا کیسے آ گئی۔ میں نے دوبارہ فاجريت لها الفحوصات الطبية، جب میں نے اس کی رپورٹس دوبارہ لی، کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا کہاں تھے تم؟ کہا آپ کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ اب اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، بیت اللہ پہنچے، طواف کیا ہے، اور صرف زمزم پیا ہے، اور واپس آپ کے پاس آئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہر بیماری دور کر۔ آپ بھی دعا کیجیے، زمزم پیئے، چہرے پہ لگائیے، سر پہ بہائیے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جائیے۔ صفا اور مروہ یہاں بھی 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا کی پہاڑی اب تو نہیں ہے، صفا پہ چڑھتے ہوئے آپ کو 3 دعائیں کرنی چاہیے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بی، 1، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں پڑھ کے آپ اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کے آپ دعا کریں۔
جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ اپنی دعا میں یہ ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں سے دعا پڑھنے کے بعد، کرنے کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں۔ درمیان میں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں دوڑ کے گزرے، کیونکہ اس وقت کنکریاں تھی یہاں، اللہ کے رسول اس طرح دوڑتے کہ آپ کا تہمت گھومتا اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ کے گزر جاتے، اور یہ سنت قرار پایا۔ عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، مردوں کے لیے آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اگر ایک دعا عبداللہ ابن عمر کی یاد رکھیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تو بہت عزتوں والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، عزتوں کا مالک تو ہے، تو دنیا میں بھی آخرت میں مجھے بھی عزت سے نواز دے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ آپ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور آپ حدیث سن چکے ہیں، چونکہ آپ اوپر جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، کسی اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے، تو صفا اور مروہ پہ چڑھتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کا اضافہ کر لیجیے۔ اسی طرح دعا کریں جس طرح صفا پہ کی تھی۔ آپ کو یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا، آپ واپس صفا پہ پہنچتے ہیں، 2 چکر ہو گئے۔ اسی طرح آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول بھی 4 ذی الحجہ کو پہنچے، اور آپ نے اس وقت بال منڈوائے نہیں، کٹوائے تھے۔ اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، بالوں کو کٹوانا اور منڈوانا۔ بال منڈوانے والوں کو 3 مرتبہ دعا ملی، اللہم ارحم المحلقین، اللہ جو بال منڈوانے والے ہیں اے اللہ ان پہ رحمت فرما، 3 دعائیں کی۔ والمقصرین، اور کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا۔ تو دونوں میں سے آپ کسی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے جب 4 ذی الحجہ کو پہنچے تو آپ نے بال کٹوائے تھے، منڈوائے نہیں تھے۔ منڈوائے آپ نے حج پہ ہیں، آپ سر کے برابر سارے بال برابر جو ہے کٹوائیں۔ آپ کو وہاں مروہ پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگ نظر آئیں گے، جی آپ کے بال کاٹ دے، جائز نہیں ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹے، نہیں، پورے سر کے بال آپ تھوڑے جتنے چاہتے ہیں کٹوانا آپ کٹوائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے لباس میں آ جائیں، اور آپ اس وقت تمتع فائدہ لیں جب تک کہ 8 ذی الحجہ نہیں آ جاتی۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کرے، اور آخر سے قدر الانملہ، انگلی کے 1 پورے کے برابر، وہ بھی اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹ لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ اپنے لباس میں آ گئے۔